بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت کا نام سنے تو سب سے پہلا خیال تاج محل کا آتا ہے۔ اس کے مینار، محراب اور مخروطی گنبد اپنے دیکھنے والے کو سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا جادو بھرا منظر کہ سیاح دنیا ہی بھول جائیں۔ یہ عجوبہ اپنی بناوٹ میں کہیں بھی جھوٹ بولتا نظر نہیں آتا۔ اس کے چاروں طرف عشق رقصاں ہے اور شاہ جہاں کی پرسرور روح لوگوں کے تاثرات دیکھ کر 400 سال قبل تعمیر ہونے والے اس شاہکار پر فخر محسوس کر رہی ہوگی۔ تاج محل ایک ایسا مقام ہے جس کی تاریخ کئی سالوں پرانی ہے، لیکن اس تاریخی عمارت میں ایسے کئی راز موجود ہیں جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ نہ جانتے ہوں۔ آپ میں سے شاید کئی لوگوں نے تاج محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا پھر ٹی وی پر تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل پر موجود ایک ایک پتھر آج تک بغیر کسی نقصان کے کیسے موجود ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی مضبوط سے مضبوط عمارت بنانے کے لیے مضبوط سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو عمارت میں موجود ہر پتھر اور ہر اینٹ کو مضبوطی سے جوڑے رکھتی ہے۔ سیمنٹ کو سب سے پہلے سن 1824 میں انگلینڈ کے جوزف اسپن نامی شخص نے بنایا تھا، لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سن 1668 میں بننے والا تاج محل آج تک کیسے قائم ہے، جبکہ اس دور میں سیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بات سن کر آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے، لیکن حیرانے کی بات نہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اس راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین، اس تیز رفتار دور میں آج بھی تاج محل اس کی خوبصورتی اور دلچسپ تاریخ کے حوالے سے ایک منفرد اہمیت کی حامل عمارت ہے، جسے اتنی نفاست اور مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ آج یونیسکو نے تاج محل کو دنیا کا سب سے امیر ورثہ قرار دیا ہے، اور نوبل آف انڈیا نے تو اسے وقت کے گال پر لڑھکتا آنسو قرار دیا ہے۔ آج بھی تاج محل میں ایک شاندار مسجد ہے جس میں لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے دور دراز سے آتے ہیں، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے دریائے جمنا میں خصوصی کشتیاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تاج محل، جسے دریائے جمنا کے کنارے پر تعمیر کیا گیا تھا، اس کی تعمیر کے حوالے سے سب سے پہلے حیران کر دینے والی سچائی یہ ہے کہ پورا تاج محل لکڑیوں پر بنایا گیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا اور مضبوط تاج محل لکڑیوں کے زور پر سینکڑوں سالوں سے آج تک کھڑا ہے؟ اصل میں تاج محل کے نیچے آبنوس کے درخت کا استعمال کیا گیا تھا، اور آبنوس کی لکڑی کسی پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے، اور اس کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دیمک نہیں لگتی اور یہ پانی پر تیرنے کے بجائے پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے تاج محل کو مضبوطی سے کھڑا کرنے کے لیے کسی سیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آج جس تیزی سے دریائے جمنا کا پانی خشک ہو رہا ہے، ماہرین کے مطابق وہ وقت دور نہیں جب یہ عالی شان محل زمین بوس ہو جائے گا، کیونکہ تب یہ لکڑیاں جن کے زور پر یہ محل کھڑا ہے ان کو مناسب نمی نہیں ملے گی، اور تب وہ لکڑیاں خشک ہو کر ٹوٹ جائیں گی، جس سے محل گر بھی سکتا ہے۔ تاج محل کو کھڑا کرنے کے لیے تو لکڑیوں کا استعمال کیا گیا تھا، جس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، لیکن پورے تاج محل میں لگے سنگ مرمر کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے چپکانے کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ تاج محل میں صرف سنگ مرمر ہی نہیں بلکہ کئی اور قیمتی پتھروں کا بھی استعمال کیا گیا تھا، جن کو مضبوطی سے چپکانے کے لیے سیمنٹ جیسی سخت چیز کی ضرورت تھی۔ تو اس کام کے لیے اس وقت کے انجینئرز نے چکنی مٹی کا انتخاب کیا، اور اس چکنی مٹی میں گڑ، دالیں، چینی اور کئی اور کھانے میں استعمال ہونے والی اشیاء کو بھی ملایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چکنی مٹی جب ان پتھروں میں ڈالی گئی تو وہ انتہائی مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑ گئی، اور آج سالوں بعد تک یہ تاج محل دھوپ، گرمی، بارش اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ تک کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت کسی زلزلے سے بھی نہیں گر سکتی۔ یہ بات کافی حیران کن ہے، کیونکہ زلزلہ جس سے آج کے دور میں موجود مضبوط سے مضبوط عمارت بھی گر جاتی ہے، تو سینکڑوں سالوں سے قائم تاج محل آج تک زلزلوں سے کیسے محفوظ رہا؟ تاج محل کے گرد موجود 4 مینار، جنہیں دوسرے میناروں کی طرح سیدھا نہیں بنایا گیا تھا بلکہ ان کو تھوڑے سے جھکاؤ کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی شدید زلزلہ یہاں آتا ہے تو سب سے پہلے اس محل کے یہ 4 مینار گریں گے، اور جھکاؤ کی وجہ سے یہ تاج محل سے دور گریں گے، اور اس طرح زلزلوں کے جھٹکے
مین بلڈنگ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان میناروں میں جذب ہو جائیں گے، جس سے تاج محل محفوظ رہ سکے گا۔ ان حیرت انگیز معلومات کے علاوہ تاج محل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ تاج محل میں موجود کچھ راستے ایسے بھی ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا ہے۔ تاج محل کے مشرقی طرف یہ راستے واقع ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ راستے متعدد کمروں کی طرف جاتے ہیں جن کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ یہاں تک کہ پہلے فلور پر بھی کچھ ایسے راستے موجود ہیں جنہیں سیل کر دیا گیا تھا اور کوئی انہیں کھول نہیں سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے شاہ جہان کی بیگم ممتاز کے ہیرے جواہرات اور سامان موجود ہے۔ اسے سیل کرنے کا مقصد اس قیمتی سامان کو محفوظ بنانا ہوگا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کمرے دراصل اس لیے بند کیے گئے تھے کیونکہ یہاں شاہ جہان کے ملازمین کی روحیں بھٹکتی ہیں، وہ اب بھی یہاں موجود ہیں۔ تاج محل کے بارے میں ایک اور کہانی بھی ہمیشہ گردش میں رہی کہ شاہ جہان نے ان تمام معماروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جنہوں نے یہ شاہکار بنایا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ محض ایک افواہ ہے۔ اگر آپ کو بھی تاج محل کے بارے میں ایسے ہی کسی دلچسپ راز کے بارے میں علم ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔